وحدویت سے مربوط روایات کو اس قدر نیچے پیمانے پہ نہ رکھا جائے کہ اسے فقہی احکام سے بھی نیچے لے جائے. وقت ملا تو پڑھ لیا، وقت نہ ملا تو چھوڑ دیا، بلکہ اس کی معرفت واجب ہے ہمارے. تو کہا جاتا ہے کہ اس دور میں کوئی ایسی بات نہیں تھی اور صحابہ کرام وہ فقط اور فقط حدیث کے بیان کرنے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، بقیہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خطا ان سے واقع ہو سکتی ہے. جبکہ اگر آپ تاریخی واقعات اور صحیح سند روایات ہی کو ملاحظہ کریں، کیونکہ تاریخ احادیث معتبر احادیث کے دائرے میں بھی آئی ہے، اسی میں اگر جائزہ لیں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان پر جھوٹ باندھا جانے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کے اوپر آ کے یہ فرمانا پڑا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، اس کا ٹھکانہ یا اس کا گھرانہ وہ جہنم میں ہے، یعنی اس کا گھر، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. آپ درس قرآن میں بوّا کا معنی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، بوّا پڑھ چکے ہیں. ادھر بھی وہی ہے، فَلْيَتَبَوَّأ، وہ آمادہ کر لے اپنا گھر پھر جہنم میں. وہ جھوٹ یہاں پہ مطلقاً بیان ہوا ہے، سچ کی صورت میں بولے یا جھوٹ کی صورت میں بولے. یعنی کسی کو اخلاقی اور ادب کی تعلیم دینی ہے، خود سے ایک بات گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیں، یہ بھی جھوٹ ہے. یہ اس قدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر آ کے یہ ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ جس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ان کے دور میں ایک شخص تھا، ابی الخطاب نام تھا اس کا. ابی الخطاب کے نام سے معروف تھا، غالیوں کا سربراہ تھا. امام نے اس پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ خدا اس پر لعنت کرے اگر یہ شخص نہ ہوتا. امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ ابی الخطاب نہ ہوتا، یعنی اس نے یہ حدیثیں گھڑ کے امام باقر علیہ السلام کی طرف منسوب نہ کی ہوتی، تو جو بھی امام باقر کے نام سے حدیث بیان کی جاتی وہ میرے والد بزرگوار کی حدیث ہوتی. لیکن اس نے امام باقر علیہ السلام کی طرف جھوٹی روایات کی نسبت دے کے پھیلا دی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو امت اسلامیہ ہیں خصوصاً تشیع، اس میں بہت سی ایسی حدیثیں بھی جنم لے گئیں کہ جو اصلاً ائمہ علیہ السلام کے درس سے صادر نہیں ہوئیں. اس لیے احادیث کے اوپر ہمیں لامحالہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش آ جائے گی. لیکن احادیث میں آیا ہم فقط سند کو معیار بنائیں، جیسے کہ یہ ایک اور بحث ہے، اور آج کل بہت سارے حقائق کا انکار انہی وجہ سے موجود ہے. مثلا اہل حدیث تفکر فقط اہل سنت میں نہیں ہے، مکتب تشیع میں بھی یہ تفکر موجود ہے. جہاں اہل حدیث ہے وہاں پہ تشدد اور وہاں پہ ایک تعصب کی فضا موجود ہے، کیونکہ دین اسلام غور و فکر کا درس دیتا ہے، تعقل، تدبر، اسی طریقے سے دیگر علوم. اس کا انکار دین اسلام نے آ کے نہیں کیا. سند یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ کلام وہ متکلم سے صادر ہوا یا نہیں. لیکن آیا وہ کلام ہمیں قابل قبول ہے یا نہیں؟ آیا یہ جو سند ہے، سند کے ذریعے سے انسان کو جو معلومات ملتی ہیں وہ یقینی ہیں یا ظن پیدا کرتی ہیں؟ یہ تو ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. آپ کوئی بھی بات لا کے عن کر کے بیان کریں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی. جیسے بالفرض کہا جائے کہ محمد بن علی عن، مثلا علی بن فلاں عن حسین بن فلاں، اس طرح سے ایک سند کھڑ کے بیان کر دی جائے، اور وہ کہے گا کہ عن کے ساتھ ہے تو یہ بات حتماً درست ہی ہوگی، جبکہ حدیثیں کھڑی اسی طرح سے گئیں. اور حدیثوں کے گھڑنے میں مقصد مختلف چیزیں ہوتی تھی. وعظ الحدیث کے عنوان سے کتب موجود ہیں. بہرحال یہ حساس کرنا مقصود ہے کہ یہ تصور نہ کریں کہ کتب کے اندر جو بھی نسبت ائمہ علیہ السلام کی طرف دی گئی ہے کسی بات کی، وہ انہی کا قول ہے. اس کے برعکس ہو سکتی ہے بات، اور اگر ہم اس کے اوپر عقیدہ بنا لیں پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہم لوگ ہی خطا کا ایک غلط قدم اٹھائیں گے اور خطا کار کہلائیں گے یا غلط راستوں پہ چلنے والے کہلائیں گے. اس لیے عقیدے میں حساس ہونا چاہیے. حتیٰ کہ یہی اعتراض بنتا ہے اہل سنت میں بخاری اور مسلم فقط اس کی بنیاد پہ عقیدہ بنا لینا، چونکہ بخاری میں آئی ہے، وہ خبر واحد ہے، خبر واحد پہ مسلمان متفق ہیں کہ اس سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. مسلم میں آئی ہے، مسلمان متفق ہیں کہ مسلم میں ایک روایت کے آنے سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. پھر یہ بحث ہے کہ آیا اصول الدین میں خبر واحد حجت ہے یا نہیں، پھر اصول الدین کے علاوہ دین عقائدی دینی جزیات میں حجت ہے یا نہیں. ہمارے بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں ہاں اصل دین میں تو حجت نہیں ہے، لیکن جزیات دین میں خبر واحد صحیح سند ہو تو درست ہے. اب قرآن کریم تمام مسلمان متفق ہیں، شیعہ ہوں یا سنی، متفق ہیں کہ قرآن کریم تحریف لفظی سے پاک ہے،
اور تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کریم واحد کتاب ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کائنات میں واحد کتاب ہے کہ جو لفظی طور پہ بھی تواتر کے ساتھ ہے، فقط معنی نہیں، لفظی طور پہ بھی الفاظ بھی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں۔ لہٰذا اگر قرآن کے موافق ایک بات ہو گئی، وہ بے شک سند اس کی ضعیف ہی کیوں نہ ہو، تب بھی قبول ہے، کیونکہ قرآن تائید کر رہا ہے اس کی۔ اسی طرح عقلی دلیل وہ انسان کو پہنچاتی ہے، کہاں پہنچاتی ہے؟ قطع اور یقین تک۔ یہ نکات کو نوٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ عقائد میں کیا کیا چیز حجت ہے۔ عقائد میں پہلی چیز کیا حجت ہے؟ قرآن کریم۔ کیوں حجت ہے قرآن کریم؟ کیونکہ تواتر لفظی ہے، وہ مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی صحیح سند روایات ہمارے پاس ہیں جو تواتر معنوی تک پہنچتی ہیں، وہ اس کے اوپر بہترین دلیل ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو قول آ جائے، کوئی اکا دکا فرد ایسا آ جائے مسلمانوں میں، جیسے شیعہ سنی دونوں میں ہی بعض ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ جن کے کلام سے ایسی بو آتی ہے کہ نہیں تحریف لفظی وجود رکھتی ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ تواتر کے برخلاف جو بات آئے گی مسلمانوں کا تواتر ہے، یہ ایک فرقے کا تواتر نہیں ہے، تواتر لفظی ہے۔ یا بعض علماء قائل ہیں کہ تواتر بھی ایک حد تک ہوتا ہے، یہ مافوق تواتر ہے۔ بہرحال یہ تعبیر آیا ہے بھی یا نہیں ہے مافوق تواتر الگ مسئلہ، لیکن پہلی دلیل عقائد لیتے ہوئے اگر ایک بات تواتر لفظی کے ساتھ آ جائے، وہ کیا ہمارے لیے ہو جائے گی؟ حجت ہے۔ دوسرا قاعدہ، اگر کوئی ایسی بات ہو جس کی تائید قرآن کریم کرے اور وہ روایت بے شک ضعیف السند ہی کیوں نہ ہو، تب بھی حجت ہے، کیونکہ قرآن کے موافق ہو گئی۔ تیسری چیز، اگر کوئی ایسی خبر واحد ہو کہ جو قرائن، یقینی قرائن، ایسے قرائن کے ہمراہ ہے جن قرائن کی مدد سے اطمینان حاصل ہو جائے یا قطع اور یقین حاصل ہو جائے، ایسی خبر واحد جو قرائن کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، محفوفون بالقرینہ ہے، قرائن کے ہمراہ ہے، قرائن کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، وہ قرائن کے ساتھ لپٹی ہوئی خبر واحد، کیونکہ یہ قرائن انسان کو، خود خبر واحد تو انسان کو اٹھا کے نہیں پہنچا رہی، لیکن یہ قرائن کی مدد سے قطع اور یقین ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح نمبر 4، دلیل عقلی۔ اگر عقلی دلیل ہے جسے برہان منطقی بھی کہتے ہیں، کیونکہ دلیل عقلی کے نام سے آپ اصول فقہ میں بھی پڑھتے ہیں، وہ جدا ہے، وہ دلیل عقلی ادھر مقصود نہیں ہے، یا علم حدیث اور اس کی مصطلحات وہ عقل نہیں ایجاد کیے ہیں، کوئی قرآن اور روایات میں تو ایک دو اصطلاحات کے علاوہ کوئی ہمارے پاس نہیں آئی، لہذا جتنی وہ 60-70 اصطلاحات یا کچھ زیادہ کم زیادہ ہو جاتی ہیں جسے علم الدرایا یا علم الحدیث یا قواعد حدیث کے نام سے شیعہ سنی پڑھتے ہیں، وہ عقل انسانی کی ہی ایک ایجاد کردہ ہے۔ ادھر دلیل عقلی سے وہ بھی مراد نہیں، دلیل عقلی سے ہمارے ہاں ادھر مراد ہے کہ جسے برہان منطقی کہتے ہیں۔ علم منطق میں آپ برہان پڑھتے ہیں اور اس برہان کو یا قیاس اقترانی یا قیاس استثنائی کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی۔ ہمارے بعض شیعہ سنی علماء بعض ایسے رہے ہیں کہ جن کی انتہائی متشددانہ یہ رائے تھی کہ اگر کسی عقیدے کے اوپر کسی کے پاس دلیل عقلی یعنی یہ برہان منطقی موجود نہیں ہے، اصلاً اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ خارج من ربقۃ الایمان ہے، کہ باب ہادی اشر میں علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تذکرہ کیا کہ وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے کہ اگر اس کے پاس اس مورد میں دلیل عقلی موجود نہیں ہے۔ اس لیے دلیل عقلی کو آپ آسان نہ لیں۔ ہمارے پاس زیادہ تر جو عقائد ہیں مسلمانوں میں ایک خاص روش اس طرح سے رہی ہے کہ اس کو پہلے عقائد سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ البتہ اس کی پر ابحاث موجود ہیں کہ بعض نقل کو عقل پہ ترجیح دیتے ہیں، جیسے اہل حدیث طبقہ ہے، اکثریت اشاعرہ ہیں، اور بعض ہیں کہ جو عقل کو نقل کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جس طرح سے ماضی میں، بالخصوص ماضی میں معتزلہ اور امامیہ شیعہ اثنا عشری رہے ہیں، اور بعض ہیں کہ جو تاویل کے قائل ہیں، جیسے اسماعیلی تھے۔ اس لیے مختلف اس میدان میں مختلف ہمارے پاس نظریات آ جاتے ہیں، لیکن معاصر دنیا میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، یعنی آج سے 400 سال پہلے، ایک خاص روش عقائدی دنیا میں ہمارے پاس منہج کے طور پہ سامنے آئی، اور وہ روش یہ تھی کہ قرآن روایات اور برہان یعنی عقلی براہین اور عرفان، اس کو جم کر کے لیا جائے، کیونکہ تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سے ایک ترقی اور تطور وجود میں آیا۔ خلاصہ کلام اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرنا تھا کہ مہدویت کی روایات کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے، مہدویت سے مربوط روایات کو اس قدر نیچے پیمانے پہ نہ رکھا جائے کہ اسے فقہی احکام سے بھی نیچے لے جائیں، کیونکہ عقیدے کا حصہ ہے۔ مہدویت کا تعلق ان ابحاث میں سے نہیں ہے کہ جس کو ٹھیک ہے وقت ملا تو پڑھ لیا، وقت نہ ملا تو چھوڑ دیا، بلکہ اس کی معرفت واجب ہے ہمارے لیے۔
اس کا جاننا ضروری ہے، اس کے اوپر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر اس کے متعلق روایات کو ہم نے مطالعہ نہ کیا، اس کے اوپر اگر ہم نے تحقیق و جانچ پڑتال نہ کی، تو ہم مقصر ہیں بارگاہ الہی میں، کیونکہ بحث ممکن ہے کہ ایک عام بندے کو، عوام الناس میں یہ تحقیق کا موقع نہ ملے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے طالب علم کو یہ موقع نہ ملے؟ لہذا طالب علم کی یہ خصوصی ذمہ داری قرار پاتی ہے۔ آئے اب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں۔ اس روایت میں ہم نے ملاحظہ کیا تھا کہ اسحاق بن محمد اور یحییٰ بن مثنیٰ، یہ دو ایک ایسے راوی ہیں کہ جن کے حالات وارد نہیں ہوئے، حالات ان کے وارد نہیں ہوئے۔ بقیہ واضح ہیں کہ وہ جلیل القدر ہیں، محمد بن یحییٰ بھی، جعفر بن محمد بھی۔ عبداللہ بن بکیر کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ واقفی المذہب تھے، لیکن ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور رجال میں واضح طور پہ توثیق ان کی وارد ہوئی ہے عبداللہ بن بکیر، لیکن اعلی تحقیق ان کی ہمارے پاس موجود ہے توثیق۔ عبید بن زرارہ، یہ جناب زرارہ بن اعین ان کے بیٹے ہیں اور جلیل القدر ہیں، امام صادق علیہ السلام کے شاگردان یا اصحاب میں سے ہیں، لہذا یہ بھی ثقہ ہیں۔ بس الکافی کی اس روایت میں دو راوی ہمارے پاس ایسے ہیں، اسحاق بن محمد اور یحییٰ بن مثنیٰ، کہ جن کے اوپر کلام موجود ہے۔ وہ کلام بھی کیا ہے کہ ان کے حالات وارد نہیں ہوئے، نہ وثاقت ہے اور نہ ہی تضعیف ہے، جرح بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ تنقیح المقال، صاحب تنقیح المقال جناب عبداللہ مامکانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مبنی رجالی یہ تھا کہ اگر کوئی مجہول الحال راوی ہو کہ جس کی حالت نہیں معلوم، جس کے احوال وثاقت و تضعیف، ضعف اور ثقہ کے اعتبار سے حالات وارد نہیں ہوئے، وہ ثقہ شمار کیا جائے گا، وہ راوی کیا شمار کیا جائے گا؟ ثقہ شمار کیا، کیونکہ اس دور میں سختیاں تھیں، حالات اور فتنے انتہائی بھرے ہوئے تھے، حالات انتہائی تنگ تھے، لہٰذا اپنے نام سے اپنے پہچان کروانا اس دور میں بہت بڑا مسئلہ تھا، خصوصاً اصحاب ائمہ علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس طرح سے چند تمہید باندھی ہے اپنے مبانی کے اوپر، اور یہ قریب بھی حقیقت کے واقع ہمیں یہ لگتا ہے۔ لہٰذا اگر اس مبنی کے تحت جائزہ لیں تو یہ حدیث صحیح سند ہے، لیکن مبنی ایت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے تحت اگر ہم جائزہ لیں تو وہ مجہول الحال راوی اس کو ضعیف شمار کرتے ہیں، کیونکہ اس کے نہ وثاقت کا علم ہے اور نہ اس کے اوپر کسی نے جرح کی ہے، تضعیف کی ہے، اس کا علم ہے، لہٰذا وہ توقف کرتے ہوئے اسے ترک کریں گے، یعنی مجہول الحال ہے وہ راوی، اور اس طرح روایت ضعیف شمار ہو جائے گی۔ الکافی میں یہ دو جگہ آئی ہے، لیکن دونوں جگہوں پہ یحییٰ بن مثنیٰ وہ موجود ہیں، لہٰذا جیسا کہ ہم نے اسی باب کی غالباً حدیث نمبر 12 میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں قاسم بن اسماعیل الانباری ہیں اسحاق بن محمد کی بجائے، لیکن یہاں پہ یحییٰ بن مثنیٰ اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ روایت قدماء کے درمیان شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، شیخ محمد بن یعقوب کلانی کے شاگرد محمد بن ابراہیم نعمانی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے الغیبہ للنعمانی میں، اور اسی طریقے سے شیخ صدوق نے اپنی دیگر کتب میں بھی ذکر کیا ہے، مثال کے طور پہ من لا یحضر الفقیہ میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو طرق بیان کیے ہیں، کیونکہ بقیہ کتابوں میں جتنی بھی روایت مثلا غیبت نعمانی میں اس کے دیگر طرق بھی وارد ہوئے ہیں، لیکن سب کا اختتام یحییٰ بن مثنیٰ پہ ہی ہوتا ہے۔ الکافی میں بھی آپ نے دیکھا کہ دو جگہ، لیکن دونوں جگہوں پہ یحییٰ بن مثنیٰ پہ ہوتا ہے، اور یحییٰ بن مثنیٰ کیا ہیں؟ وہ مجہول ہیں۔